الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے انتہائی ہر دل عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ دیگر جو اسلامی فرائض ہیں جس طرح دیگر فرائض واجبات اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انتہائی اہم ترین دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعیدیں وبال کی صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور مختلف آزمائشوں کی صورت میں جن سزاؤں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، ان پر بالتفصیل روشنی ڈالنے کی کوشش کی، تاکہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کی اہمیت واضح ہو جائے، جس طرح دیگر فرائض کی طرف، واجبات کی طرف توجہ کرائے جانے کی صورت میں ایک اہم ترین فریضہ اور عبادت واضح ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے
اور اس عبادت کی اہمیت اور مسائل سے واقفیت کی صورت میں جو کوتاہیاں ان عبادتوں کے حوالے سے یا کسی خاص عبادت کے حوالے سے لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پہلے بھی خلاصے کے طور پر یہ کہہ چکا کہ نماز کی فرضیت لزوم جس طرح سابقہ امتوں پر اللہ رب العزت نے لازم کیا، اسی طرح امت محمدیہ کا شرف بھی نماز کے ساتھ ہے۔ جس طرح سابقہ امتوں کو مالی معاملات میں مال کے حوالے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اسی طرح بعینہ امت محمدیہ کا شرف بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں ہے۔ کیونکہ اگر شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کی بنیاد چند ایسی عبادتوں پر رکھی جائے کہ جن کو اصل قرار دیا جائے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، کوئی نجات نہ ہو، تو لازمی سی بات ہے کہ ان فرائض پر عمل کرنا یہ اس عمل کرنے والوں کی خوبصورتی میں سے بھی ہے اور دین کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بھی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کی، ان آیتوں میں سے چند آیتیں ایسی ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کے وجوب کو لازم کرتا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا لازم ہونا، ضروری ہونا، یا زکوٰۃ کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ صرف امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے ساتھ بھی مالی صدقات کی ادائیگی لازم تھی۔ جس کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویے سے لوگوں پر واضح کروانے کے لیے، اس حکم کی اہمیت کو اجاگر کروانے کے لیے سابقہ انبیاء علیہم السلام پر جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم جاری ہوا، ان احکامات کو بھی قرآن مجید کی زینت بنایا اور قرآن مجید میں ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سابقہ امتوں پر بھی لازم اور ضروری تھی، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔
جس طرح نمازیں سابقہ امتوں پر لازم رہی، طریقہ کار مختلف تھی، تعداد رکعات مختلف تھی، اوقات مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی فرضیت اوقات کے اعتبار سے، تعداد رکعات کے اعتبار سے قدرے مختلف ہے۔ ورنہ فی نفسہ ہی نماز کو دیکھا جائے تو نماز سابقہ امتوں پر بھی لازم تھی اور اس امت پر بھی لازم ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو اجمالی حکم ہے وہ کب نازل ہوا اور تفصیلی حکم کب نازل ہوا۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام نے، علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ کا جو اجمالی حکم تھا وہ ہجرت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہا سے قبل تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ منورہ فرمانے کے بعد زکوٰۃ سے متعلق مستقل اور تفصیلی حکم نازل ہوا۔ چنانچہ اجمال ہجرت سے پہلے کا تھا، تفصیل زکوٰۃ سے متعلق ہجرت کے بعد تفصیلات کا جو ہے وہ نزول ہوا۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام اور علماء کرام نے لکھا کہ زکوٰۃ کے وجوب کا حکم سن 2 ہجری میں فرضیت رمضان المبارک یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل زکوٰۃ کی فرضیت کا تفصیلی حکم نازل ہوا، اور تمام مسلمانوں پر ان تفصیلی احکامات کے پیش نظر زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کیا۔ اور پھر ان احکامات کی تعبیر کے واسطے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کبھی تو فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کبھی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کبھی فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ کسی اور مقام پر فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ یہ وہ چند آیتیں زکوٰۃ کے فرائض سے متعلق ہے، زکوٰۃ کے رزوم سے متعلق ہے، جو مسلمانوں پر زکوٰۃ کے حوالے سے حکم نازل ہوا۔ اب ذرا اجمال کے ساتھ یہ بات سمجھ لے کہ سابقہ امتوں پر کس طرح اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو لازم کیا تھا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا، یعنی کارہائے خیر کا حکم دیا، ان کارہائے خیر میں سے نماز کو قرار دیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرار دیا۔
دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم ہوا، اور قرآن مجید نے اس زکوٰۃ کے حکم کو کچھ یوں تعبیر فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نماز کا حکم فرمایا اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم ہوا، جس کو قرآن مجید نے یوں تعبیر فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے عیسیٰ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانی کتاب سے نوازا، وجعلنی نبیا اور نبوت سے نوازا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز کی وصیت فرمائی، یعنی نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سابقہ امتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ان انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا۔ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرمایا، یعنی زکوٰۃ کی اہمیت کو نماز کے ساتھ ذکر فرما کر زکوٰۃ کی اہمیت کو چار چاند لگا دیا، مزید واضح کر دیا۔ اسی طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام کو جہاں زکوٰۃ کا حکم ہوا، وہیں زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نماز کا حکم بھی ہے، گویا کہ سابقہ امتوں کو، سابقہ انبیاء علیہم السلام کو بھی جو زکوٰۃ کا حکم ہوا وہ نماز کے ساتھ متصل ہوا، جس طرح امت محمدیہ پر زکوٰۃ کا حکم ہے نماز کے ساتھ متصل کر کے۔ اس سے قدر مشترک ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہمیت نماز کو حاصل ہے، سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بھی حکم ہے اور سابقہ تمام انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم جس طرح امت محمدیہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی اہمیت، رتبہ، مقام اسی طرح ہے کہ جس طرح نماز کا ہے۔ گزشتہ بیانات میں بھی یہ بات واضح کر چکا کہ نماز کے حوالے سے قدر تفصیلات ہر کس و ناکس کو معلوم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دن میں 5 فرائض کا ہم اہتمام کرتے ہیں 5 وقتوں میں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ جب دن میں 5 دفعہ ایک فریضے کو ادا کیا جا رہا ہے تو اس فریضے سے، اس حکم سے واقفیت حاصل کرنا شناسائی کے پیش نظر قدر آسان ہوا کرتا ہے۔
جبکہ دیگر فرائض اور احکامات چونکہ روزمرہ کی بنیاد پر نہیں، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں، اب نماز کا حکم نابالغ کے لیے بھی ہے، بالغ کے لیے بھی۔ مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم 7 سنین واضربوہم وہم 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو نماز کے حوالے سے جب 10 سال کے ہو جائے۔ اب دیکھیے 7 سال میں پیار محبت کے ساتھ سمجھا بجھا کر نماز کے لیے تیار کرنا، 10 سال کی عمر میں موقع کی مناسبت سے، بچے کی مناسبت سے، تربیت کے حوالے سے، اس کے برداشت کے مطابق اس کی تربیت کرنا اور اس میں سختی کا معاملہ کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جب 7 سال کا بچہ نماز اس کے لیے اس کی زینت ہے، اس کی تعمیر کا ذریعہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، 10 سال کی عمر میں نماز کے حکم کے حوالے سے سختی کا حکم ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ 10 سال کا بچہ عموماً بالغ نہیں ہوتا، لیکن حکم دیکھیے کہ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین، کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، تادیباً اگر انہیں سزا دینی پڑے تو سزا دو، سختی کا معاملہ کرو، حالات اور موقع کے مناسبت سے ان کی تربیت اس انداز میں کرو کہ 10 سال کے بعد بن بولے وہ نماز کے پابند ہو جائیں، اور 10 سال کی عمر سے اپنے آپ کو نماز کا مکلف سمجھے۔ موضوع سخن نماز نہیں، زکوٰۃ ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل سے قدر ناواقفیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 10 سال یا 7 سال کے جو نابالغ بچے ہیں ان پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو مکمل طور پر بالغ ہونا ضروری ہے، اور صرف بالغ ہونا بھی کافی نہیں، عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ جو مجنون ہے وہ بھی مکلف نہیں، وہ بھی مکلف نہیں۔ جو عاقل ہوگا، سمجھدار ہوگا، بالغ ہوگا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ کا حکم اس پر ہے۔ اب جب اتنی ساری قیودات ہم دیکھتے ہیں، یہ تمام تر قیودات نماز کے حوالے سے نہیں بلکہ نماز کا حکم بچپن سے ہے اور 55 تک یکساں طریقے سے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد نماز کی معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بھی نماز معاف نہیں، فی الحال آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر تو اس قدر بیماری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، اور اگر اشاروں پر قدرت نہیں تو نماز آپ کی مؤخر کر دی جائے گی، ساقط نہیں ہوگی، نماز آپ کی مؤخر ہو جائے گی، ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بستر مرگ میں، علالت میں اس قدر طویل مدت گزار چکا کہ جس میں بے شمار نمازیں اس کی رہ گئی ہوں، تو پھر شریعت نے کیا حکم دیا کہ اس پر لازم ہے کہ تندرستی کے بعد ان نمازوں کی قضا کرے، اور اگر اتنی مدت میسر نہ آئے کہ قضا نمازوں کی، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا ہو سکے، تو پھر شریعت نے کیا حکم دیا؟ فدیے کا حکم ہے، فدیے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت نماز پر قادر نہ ہو تو وہ فدیہ دے تو سکتے ہیں، لیکن جب کبھی قدرت ہوگی سابقہ سارا فدیہ باطل ہو جائے گا۔
کیونکہ فدیے کا دار و مدار نماز پر قدرت نہ پانے کی صورت میں ہے، اور جب نماز پر قدرت پا لی تو پھر فدیے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا، بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، کہ اگر کوئی شخص بے شمار نمازوں کو، متعدد نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور نزا کا عالم ہے، سانسوں کا رشتہ وجود کے ساتھ ٹوٹنے کو ہے، جڑنے کو ہے، حضرات فقہاء کرام نے لکھا ایسے وقت میں اس کو نمازوں کے فدیوں کی وصیت کرنا اس پر لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکلف کیے جانے کے بعد سے لے کر مرض کی جس قدر بھی شدت ہو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ میں نے لفظ مکلف استعمال کیا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مکلف اس وجہ سے کہ اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو، فقہاء کرام کی تفصیلات کے مطابق ایک دن ایک رات کی نمازیں، مفتہ بھی قول احناف کا جو ہے اس کے مطابق 5 نمازوں کا وقت گزر جائے، 6ٹھی نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو اب ان قضا نمازوں کا وہ مکلف نہیں، کیونکہ یہ جو جنون کی یا اس پر جو غشی کی کیفیت طاری ہے، اس نے دوام پکڑ لیا اور اس کی نمازیں حد کثرت میں چلی گئی کہ جس کثرت کے بعد نماز کی قضا کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دماغی طور پر کمزور ہے، بئی معنی جس کو معاشرے میں پاگل یا مجنون کہتے ہیں، یہ بھی شرعی حکم کا مکلف نہیں، نماز کا مکلف نہیں۔ اب جو مکلف ہو چکے ان کو مکلف بنائے جانے کے 3 درجات شریعت نے ذکر کیے، چھوٹ کہیں پر بھی نہیں۔ 3 درجات۔ پہلا درجہ مکلف کیے جانے کا 7 سال کی عمر، پیار محبت کے ساتھ مکلف بنایا، سمجھا بجھا کر لے جانے کا، سکھانے کے لیے تربیت کے حوالے سے ساتھ لے جا کر نماز میں کھڑا کرنے کا حکم ہے۔ اب صف بندی کیسے ہوگی اس کی الگ تفصیل ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا کہ جو بالغ حضرات مکلفین ہیں ان کی صف ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نابالغوں کی صف ہے، لیکن نماز میں آنے کا حکم ہے۔ پھر دوسرا درجہ 10 سال کے بعد، جو با اختیار لوگ ہیں کہ جن کے اختیار کے تحت وہ بچے زندگی گزار رہے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، صاحب ادارہ یعنی اساتذہ معلمین پر ضروری ہے، معلمات پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سختی سے نماز کا مکلف کرے جس طرح والدین پر ضروری ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے کے بعد اب دنیاوی جزا فضا کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کے ساتھ اقیم الصلاۃ کا حکم سیدھا ہے، اور اب اس کے لیے احکامات دیگر 2 درجات کے مقابلے میں قدر مختلف۔ اب اسے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان امتیازی جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے کسی کے مسلمان ہونے کا یا کافر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح کے فقہاء کرام نے کہا کہ کسی بستی میں آپ جاتے ہیں، کسی گاؤں میں آپ جاتے ہیں، بستی والوں کے مسلمان ہونے نہ ہونے کی پہچان مساجد سے ہوتی ہے۔ مسجدیں ہیں تو صاحب
بستی یعنی بستی والے، قریے والے، گاؤں والے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کی آبادی وہاں موجود ہے۔ اگر مسجد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی وہاں اس قدر موجود نہیں کہ جس قدر وہ اپنی طاقت کے ساتھ وہ مسجد بنا پاتے۔ تو کفر اور اسلام کے درمیان جو معیار ہے پہچان کی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ ورنہ جو کپڑے آپ زیبتاً کرتے ہیں وہ کافر کرتے ہیں، جو آپ کا طرز زندگی ہے، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے زیادہ وہ پابند ہے، ہم سے زیادہ وہ پابند ہے۔ ان کی دکانوں میں دکاندار نہیں کھڑا ہوتا، گلک رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مغربی دنیا میں جا کر دیکھیے، یہ ان کی تعریف نہیں کر رہے، یہ ان کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ دکاندار نہیں کھڑا ہوا ہوتا، چیزیں لی جاتی ہیں، قیمتیں لکھی ہوتی ہیں، پیسے نکال کر اس گلک میں ڈال دیا جاتا ہے، اس ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، دکاندار کے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے یہاں دکاندار بھی کھڑے ہوتے ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک ہاتھ سے جو شعبدباز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے نوٹ پکڑاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے نوٹ لے بھی لیتے ہیں، کیمرے میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن دکاندار جو کیشیئر کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نوٹ واپس لے لیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر نماز کا جو بنیادی فرق ہے، وہ فرق اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا تو پھر ما بہل امتیاز، یعنی دونوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہناوا ایک جیسا، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یکسانیت ہے۔ شادی بیاہوں میں ہمارے گھر کے باہر بھی اسی طرح ڈھول بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی وہی گانے بجتے ہیں، وہی ڈھول بجتے ہیں۔ وہی ہندوانہ رسم ہمارے گھروں میں ہے جو ان کے گھروں میں ہے۔ فرق تو صرف اتنا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس آواز کے بعد مسلمانوں پر لازم تھا کہ مسجد کا رخ کرتے، مسجد کا رخ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اب جب مساجد کا رخ تم نے نہیں کیا تو تم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ غرض یہ کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز انتہائی اہم ترین فریضہ ہے۔ دن میں 5 دفعہ لازم ہے، 3 طبقات طے ہیں۔ 7 سال کی عمر پیار محبت کے ساتھ، 10 سال کی عمر سختیوں کے ساتھ، مکلف ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وعیدوں کے ساتھ نماز لازم ہے۔ ترک نماز کی صورت میں وعیدیں متوجہ ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال جو حشر کے میدان میں مسلمانوں سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا، کیونکہ کلمے کے بعد سب سے جو اہم ترین فریضہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اہم ترین فریضہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ جب نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے تو پھر مسلمان کا بچہ جو 7 سال کی عمر کا ہے وہ بھی نماز کو سمجھتا ہے، نماز کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو نماز کی دعائیں سیکھتا ہے، نماز کی تلاوتیں سیکھتا ہے، رکوع سجود کے طریقے کو سیکھتا ہے، کس طرح اس نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ سیکھتا ہے۔ بچے کو مسلمان گھرانے میں نماز کے فرائض کے بارے میں معلوم ہے، نماز کے واجبات کے بارے میں معلوم ہے، تسبیحات سنن کے بارے میں معلوم ہے، مستحبات کے بارے میں معلوم ہے، لیکن نماز جیسا اہم ترین فریضہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا ہے۔ اب زکوٰۃ کا فریضہ دیکھیں، دونوں میں کمپیئر کر کے، دونوں کی اہمیت کو اجاگر کر کے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ نماز سے متعلق قدر واقفیت مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔
کیونکہ 7 سال کی عمر سے ہم پر نماز شریعت نے لازم کیا ہے، شریعت نے لازم کیا ہے، لازم بئی معنی کہ 7 سال کی عمر میں تربیت کے لیے، اس تربیت میں سختی 10 سال کی عمر میں، اور پھر عاقل بالغ مکلف ہونے کے بعد پھر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی ترک صلاۃ کی وعیدیں متوجہ ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، زکوٰۃ ایک ایسا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس فریضے کے حوالے سے 7 سال کا بچہ مکلف نہیں، 10 سال کا بچہ مکلف نہیں، اگر نابالغ ہے تو 15 سال کا بچہ بھی مکلف نہیں، اور اگر عاقل ہے بالغ ہے، اگر عاقل ہے بالغ ہے تو بھی شرائط کے ساتھ مکلف ہے، ورنہ نہیں۔ معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب نہیں، صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ سے واقفیت نہیں، زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں۔ معاشرے میں بیٹھے ہر شخص تو صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ اب نصاب کتنی مقدار پر ہے؟ نصاب کتنی مقدار پر ہے؟ اگر احادیث مبارکہ کی عبارت کو دیکھا جائے تو 20 مثقال سونے کا اگر کوئی شخص مالک ہے، کہ جسے ہم عام اصطلاح میں 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں، اور اسے 7.5 تولہ سونے کو بھی آسان کر دیا جائے تو 87 گرام اور 480 ملی گرام کی مقدار سونے کی اگر کسی کے پاس ہے، خالص سونے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ معاشرے میں درجن لوگ ایسے موجود ہیں، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام سونے کا مالک نہیں۔ اور جب اس مقدار سونے کے وہ مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ کے حکم کے مکلف ہیں؟ زکوٰۃ کے حکم کے مکلف نہیں۔ اسی طرح دوسرا نصاب چاندی کے اعتبار سے، آج سے 2 جمعہ پہلے یا پیوستہ جمعہ میں بھی یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر چکا، اگر آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں۔ خلقتاً شریعت نے جس کو ثمن قرار دیا وہ سونا چاندی ہے۔ سونا چاندی تخلیقاً اللہ کی بناوٹ کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ثمن خلقی قرار دیا کہ جن کی مالیت نصوص سے ثابت ہے، وہ سونا اور چاندی ہے، اور پھر نصوص سے جو مقدار نصاب کا طے ہے وہ 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ سونا۔ اگر چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 200 درہم، جسے ہم اپنی اصطلاح میں 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں، اور اگر گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 612 گرام اور 360 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اب 200 اگر دراہم کسی کے پاس ہے، 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب۔ اب آئیے نصوص شرعیہ میں جو نصاب ذکر کیا اسے بھی سمجھ لیں۔ 1 مثقال 10 درہم کا ہوتا ہے، تو 20 مثقال کو جب آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے دراہم ہو گئے؟ 200 دراہم، 200 دراہم۔ تو گویا کہ نصوص میں شریعت نے جو اصل نصاب قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہے اس کی مقدار کیا قرار دی؟ بنیادی طور پر 2 معیار ہیں، ایک سونے کا معیار، ایک چاندی کا معیار۔ اگر خالص کسی کے پاس سونا ہے، چاندی کوئی نہیں، نقدی کوئی نہیں، اس کے علاوہ سامان تجارت کوئی نہیں، ضرورت سے زائد اشیاء کوئی نہیں، ضرورت سے زائد اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہیں کہ جو قابل استعمال ہو، ردی کی ٹوکری میں یا کوڑا کرکٹ میں ڈالے جانے کے قابل جو اشیاء ہوتے ہیں وہ نہیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا کہ
اپنے آپ کو زکوٰۃ سے سبکدوش کرنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ والی چیزیں جو ہے اس تاریخ پر مارکر لگاتے ہیں، پرمنٹ مارکر لگا کے غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں، دیکھو کہ ہماری کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے، راشن تقسیم ہونے کے لیے غریبوں پر جو ہے وہ ٹرک کا ٹرک آ رہا ہے۔ ایسے صدقات کا اعتبار نہیں، صدقات وہ معتبر ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ تمہارے پاکی کے واسطے تم نے مال کو نکالنا ہے، اور مال وہی نکالو گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور تم نے اسے محبوب بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ جو اسٹور کیا ہوا مال آپ اپنے لیے قابل استعمال اسے نہیں سمجھتے، جوتوں کی دکانیں اٹھا کر جو ہے وہ پورا کا پورا ٹرک جو ہے وہ جوتوں کا تقسیم کر دیا، غریب آدمی پہن کے چلنا شروع کرتا ہے کسی دعوت میں جانے کے لیے، اور 2-3 قدم 20 قدم 25 قدم اٹھانے کے بعد جوتے کے سول الگ اور اوپر کا سرا الگ۔ اب غریب آدمی بیچارہ ہاتھ میں جو ہے وہ اپنا جوتا لیے جو ہے وہ افسوس کے ساتھ حسرت کے ساتھ چلتے چلے جا رہا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے مال کا جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دی۔ جنرل اسٹور کی کسی کی دکان ہے، وہ آٹا اٹھا کر جو ہے وہ ہم صدقات خیرات میں تقسیم کرتے ہیں، چاول کی بوریاں اٹھا کر، چینی اٹھا کر، یا وہ چیزیں سامان اٹھا کر کہ برسات نے جس سامان کو مال کو خراب کر دیا یا کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کے بندوں کے لیے اگر کیڑا زدہ مال، ریجیکٹ مال پسند کرو گے تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ جو رب تمہیں مال دینے پر قادر ہے وہ تم سے مال سلب کرنے پر قادر ہے۔ تبھی کسی عربی جو ہے وہ کہاوت میں جو ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا، المال غاد ورائح، آج صبح تم لکھ پتی ارب پتی بن کے گھوم رہے ہو، رات کو آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے سو گے پرسکون نیند، صبح اٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مال و زر تمہیں جو ہے وہ ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ صبح کی تم نے غربت کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ مالدار کر دے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دوسرا جو اہم ترین فریضہ ہے وہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ اور زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت ضروری کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ نماز کی طرح دن میں 5 دفعہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے۔ جو مسلمان مرد اور خواتین پنجگانہ نماز کے مکلف ہوتے ہیں، ان تمام نماز کے مکلفین میں سے ہر شخص زکوٰۃ کا بھی مکلف ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں خذ من اغنیائہم صدقۃ تطہرہم، کہ مالداروں سے صدقہ نکالو۔ یعنی مکلف کون ہوئے زکوٰۃ کے؟ مالدار ہوئے۔ اور پھر اس لحاظ سے یہ بات بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کے جملہ مسائل سے واقفیت لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر غلطی ہوئی، جس چیز کی ادائیگی کے آپ مکلف تھے اس کے مسائل سے واقفیت آپ پر لازم اور ضروری تھا، مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی، غلط طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے تو پھر عند اللہ آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جب زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے مال کو سمیٹ کر رکھنے والوں کی جو وعیدیں ہیں
غلط طریقے سے جان بوجھ کر مسائل سے واقف نہ ہو کر غلط طریقے سے اس فریضے کو ادا کرنے والے سبکدوش نہیں ہو سکتے، ان کی پکڑو۔ حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہے تعلیمی اداروں کے باہر جو یہ حدیث لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ میں بات بتا دوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ تمام تر محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ طلب العلم فریضۃ، اس فریضے سے علم شرعی مراد ہے۔ علم شرعی مراد ہے کہ جس علم شرعی کی بدولت آپ کی نماز درست ہو سکے، اس علم شرعی کی بدولت آپ کی زکوٰۃ درست ہو سکے، اس علم شرعی کی بدولت مکلف ہونے کے بعد آپ کے روزے درست ہو سکے، مکلف ہونے کے بعد آپ کی قربانی درست ہو سکے، مکلف ہونے کے بعد آپ کا حج درست ہو سکے، مکلف ہونے کے بعد دیگر جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ سے ادا ہو سکے۔ آپ کنبے والے ہیں، اولاد والے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کی ماتحتی میں کچھ افراد رہتے ہیں، ان کے آداب چلانے کے، ان کے ساتھ معاشرت کے مسائل کو جاننا آپ پر ضروری ہے۔ آپ کی ماتحتی میں کمزور لوگ زندگی گزارتے ہیں، خواتین ہیں، ان کے نفقات کے حوالے سے حقوق کی واقفیت، شرعی احکام آپ پر لازم ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ پر وقت اور حالات کی مناسبت سے جو جو احکامات متوجہ ہوئے، اگر ان احکامات کو آپ نے طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ چل کر جا کر حاصل نہ کیا، ان معاملات میں اگر آپ نے غلط فیصلے کیے، اللہ کی پکڑ آپ پر ہوگی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا یہی مطلب ہے۔ تجارت کر رہے ہو، تجارت کے اصول جاننا ضروری ہے۔ دکانداری کر رہے ہو، دکانداری کے اصول جاننا ضروری ہے۔ ناپ تول کا معاملہ ہے، ناپ تول کی وعیدیں اور اس کے اصولی تقاضے جاننا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کی جماعت تھی، غلے وغیرہ بیچ رہے تھے، تشریف لے گئے، غلے کی بوری میں ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو ہاتھ تر تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ وہ تاجر جو دھوکہ دے، دھوکہ دہی سے کام لے، وہ تاجر ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اگر گندم کے دانے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے اگر بوری میں بھر کے رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وزن میں کم دانے تلیں گے، کیونکہ گھیلے پن کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، اور ساتھ میں یہ فرمایا یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، جب تم لین دین کے معاملات کرتے ہو تو کثرت کے ساتھ جھوٹ بھی بول لیتے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری تجارت میں نحوست ہوتی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس نحوست اور بے برکتی کو تجارت سے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ صدقہ کرو تاکہ یہ نحوستیں تمہاری تجارت سے دور، یہ نحوستیں تمہاری تجارت سے دور ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو بات سمجھانے لگا ہوں اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طبقے سے آپ کی وابستگی ہے اس طبقے سے متعلق مسائل سے واقفیت آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ کا یہ کہہ دینا کہ میں عالم دین نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ تجارت آپ کی ہے، عالم دین کی تو نہیں، دکانداری آپ کی ہے، عالم دین کی تو نہیں،
नाप तोल आपने करनी है, उस आलिम दीन ने नहीं। अब नाप तोल के मसाइल सीखना आप पर लाजिम है। अब शादीशुदा हैं, बीवी के हुकूक के हवाले से जो मसाइल हैं जानना आप पर ज़रूरी है। आप अनजान बनकर जब शरीयत वाज़े हो चुकी, शरी अहकाम वाज़े हो चुके, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमा दिया कि दीन मुकम्मल, आज दीन मुकम्मल करके जा रहा हूं, ये बात आपके दिमाग में डाल दूं। बाद में आने वाले ज़माने में ऐसे मामलात भी हो सकते थे जो बिआइनिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रूनुमा नहीं हुए, लेकिन उसूल शरीयत मुकम्मल करके जा रहा हूं। इन उसूलों पर अमल करते हुए आने वाली जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकते। लेकिन उसूल और मेयार क्या है? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो साहिब निसाब है, अब समझ लें, दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि 7.5 तोला सोना जिसके पास है उसे चाहिए कि वो ज़कात के मसाइल को जाने। सिर्फ ये मसाइल जानना काफ़ी नहीं है कि 7.5 तोला चांदी की जो वो 7.5 तोला सोना जो है उसकी मालियत जो है वो निकाली जाएगी। उसकी मालियत को निकालने के बाद जो है 2.5% निकाल दो और 2.5% निकाल के किसी को भी पकड़ा दो, ज़कात अदा हो जाएगी, नहीं। आप जब साहिब निसाब हैं तो ज़कात के मसारिफ से वाक़फियत ज़रूरी है कि कहाँ आपने ज़कात देनी है, कहां आपने ज़कात देनी है। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत है कि जिसको दराहिम के एतबार से 200 दराहिम कहते हैं, और इसी तरह अगर मौजूदा ज़माने में ग्राम के एतबार से देखा जाए तो 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम, ये टोटल चांदी का निसाब है। ये 2 चीज़ों का निसाब है। उसके अलावा जो हमारे उर्फ़ आम में नोट है, नकदी है, अगर ये किसी के पास मौजूद है तो कितनी मालियत पर वो साहिब निसाब होगा? तो हज़रात फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि ज़कात की अदायगी में हमेशा एक उसूल ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि अनफ़ा लिल फ़ुक़रा जो है, यानी फ़कीरों के लिए, नादारों के लिए जिसमें फ़ायदा है वही रास्ता इंतखाब किया जाए। और अनफ़ा लिल फ़ुक़रा निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी का है, जो आसान भी है फ़ुक़रा के लिए, उसमें सहूलत भी है। अब अगर किसी के पास नकदी मौजूद है, खालिस सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, नुसूस शरइया में सोना और चांदी का निसाब, सोने का निसाब 20 मिस्काल, चांदी का निसाब 200 दिरहम, जिसका वजन मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। अब अगर ये दोनों नहीं, नकदी मौजूद है, तो फिर निसाब क्या होगा? हज़रात फ़ुक़हा किराम ने लिखा कि उसका निसाब 52.5 तोला चांदी की मालियत के बक़दर। और एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक मौजूदा ज़माने के एतबार से देखा जाए 52.5 तोला चांदी की जो मालियत होती है वो तकरीबन 90 से लाख के दरमियान की होती है। 90 से लाख के दरमियान की मालियत है। इसका मतलब यह हो गया कि इसकी कोई मुतय्यन कीमत इस वजह से नहीं बताई जा सकती कि सोना चांदी की मालियत सुबह कुछ है, शाम में कुछ है। अब जिस दिन साहिब निसाब का साल मुकम्मल हो रहा है, उस दिन का जो आपके सोना चांदी का या आपके पास जो मालियत है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है या नहीं, ये उस दिन का एतबार होगा कि जिस दिन आपके 12 महीने पूरे हो गए। तो लिहाजा पहले से मुतय्यन तौर पर यह तय कर लेना कि 7.5 तोला सोने की मालियत यह है, 52.5 तोला चांदी की मालियत यह है, यह क़ब्ल अज़ वक्त है। तो लिहाजा जिस किसी पर भी ज़कात लाजिम हो, साल मुकम्मल हो जाए, उस पर ज़रूरी है कि जिस दिन साल मुकम्मल हुआ उस दिन की मालियत मालूम कर ले कि 7.5 तोला सोने की मालियत क्या है। अगर चांदी है
تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس دن میں کیا بنتی ہے؟ یہ 2 نصاب۔ تیسرا نصاب میں نے بتایا نقدی کا۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، محض نقدی ہے، تو پھر نقدی والا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر اس کی نقدی پہنچ جائے اس دن جس دن سال مکمل ہوا، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، اگر کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، فیکٹری کا مالک ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ لیکن ایسا شخص اپنی کن اشیاء کی مالیت کو زکوٰۃ کے حساب میں رکھے گا، کس کو نہیں رکھے گا؟ سامان تجارت زر مبادلے کے طور پر جن اشیاء کا وہ تبادلہ کر رہا ہے، یا آسان الفاظ میں فیکٹری میں جو مصنوعات وہ بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے، صرف اس کی قیمت لگائی جائے گی سال کے اختتام پر۔ وہ جو جگہ ہے، زمین ہے، اس زمین کی مالیت کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح وہاں جو مشینریاں لگی ہے، خام مال لگا ہوا ہے کہ جس سے وہ مصنوعات تیار کرتے ہیں، ان خام مشینوں کا بھی اعتبار نہیں نصاب میں۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر ترازو ہے، یا سپلائی کرنے کے لیے مختلف گاڑیاں ہیں، سپلائی کرنے کے لیے مختلف گاڑیاں ہیں، 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے، تو جو اس کے مصنوعات زر مبادلے کے طور پر خریدے اور بیچے جاتے ہیں، صرف سال کے اختتام پر اس مالیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے تجاوز کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے یا اس سے تجاوز کر جائے، پھر ایسے شخص پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس کے لیے ایک آسان فارمولہ عوام اور خواص کے لیے میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ 1 ارب روپیہ بھی اگر زکوٰۃ میں، اگر کسی کا نصاب 1 ارب ہے، 1 ارب روپے 1 کروڑ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کل نصاب کی جو مالیت ہے روپوں کی صورت میں، اسے 40 میں تقسیم کر دیا جائے، جو 40واں حصہ آئے گا۔ کل مالیت کو 40 پر تقسیم کر دیا جائے، جو 40واں حصہ آئے گا، یہی 2.5% ہے۔ کیونکہ 100 روپے میں اگر 2.5 روپے آپ نکالتے ہیں تو ہر 40 کے پیچھے 1 روپے، 2 40 2 روپے، 40 کا آدھا 20، 20 میں آدھا روپے، 2 روپے اور آدھا روپے، 100 روپے میں کتنے ہو گئے؟ 2.5 روپے۔ تو اس فارمولے کے مطابق 2.5% زکوٰۃ نکالنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، نقدی نہیں، لیکن ضرورت سے زائد قابل استعمال ایسی اشیاء موجود ہیں کہ جن اشیاء کی مالیت اگر روپوں کی صورت میں نکالی جائے تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی روپوں کی صورت میں مالیت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص پر بھی کیا لازم ہے؟ زکوٰۃ لازم ہے۔ لیکن اس جگہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ضرورت سے زائد اشیاء کن چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی کو وہ شب و روز استعمال کرتا ہے، دوسری گاڑی کو ہفتے میں 1-2 دفعہ استعمال کرتا ہے، تیسری گاڑی ہے کہیں عالیشان پروگرام میں جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں گاڑیاں کسی نہ کسی مرحلے میں کسی حد تک قابل استعمال ہے۔ جب قابل استعمال ہے تو یہ مکمل طور پر ضرورت سے باہر نہیں ہے۔
جب مکمل طور پر ضرورت سے باہر نہیں ہے تو ان گاڑیوں کی بنیاد پر اگر اس کے پاس دوسرے ساز و سامان روپوں کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، سونے کی صورت میں موجود نہ ہو تو محض ضرورت کے ان تینوں گاڑیوں کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ایک موبائل، دو موبائل، تین موبائل، ایک موبائل میں 2 سم، دوسرے موبائل میں 2 سم، تیسرے موبائل میں 2 سم، آنے جانے کے لیے غریبوں والا موبائل، ویسے کاروباری مراکز میں بڑا موبائل، چھینا جھپٹی بہت زیادہ ہے، ضرورت ہے، مال کی حفاظت اس کے لیے تدبیر کرنا یہ تو شرعی حکم بھی ہے۔ تو یہ جو ضرورت کے تحت اس کے 3 موبائل ہیں یہ بھی ضرورت میں شامل ہے، کیونکہ تینوں موبائلوں کو وہ کبھی نہ کبھی استعمال کرتا۔ اسی طرح آپ کے پاس کپڑے پہننے کے لیے، اب بعض کپڑے ایسے ہیں جو ہفتے بھر میں آپ استعمال کرتے ہیں، اور بعض کپڑے آپ کے ایسے ہیں جو صرف جمعے میں استعمال کرتے ہیں ایک دن کے لیے، اور بعض کپڑے ایسے ہیں کہ جو مہینوں میں 1-8 دفعہ استعمال ہوتا خاص شادی بیاہ کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تینوں قسم کے کپڑے بھی استعمال میں شامل ہیں۔ بعض علماء کرام نے یہ کہنے کی کوشش کی کیونکہ 3 کپڑوں میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 3 کپڑوں سے 3 جوڑوں سے زیادہ اگر کسی پر ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، عرف عام کے اعتبار سے آج کل کا جو عرف ہے اس عرف کے اعتبار سے انسانی ضرورت 3 کپڑوں سے پوری، ضرورتیں 3 کپڑوں میں پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ کپڑے ضرورت سے زائد تصور کیے جائیں گے کہ جو کپڑے بن سلے آپ نے رکھے ہوئے، یا شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی، آپ نے بن سلے جو ہے وہ سال کے شروع سے جمع کرنا شروع کر دیا، یا سی تو لیا، 1-8 دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا، بیٹی کی جہیز کے لیے آپ نے جمع کیا۔ اب رمضان کے بعد شادی ہے، رمضان شعبان کی آخری تاریخ یا رمضان کے ابتدا میں جو ہے وہ آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی کپڑے جوڑے آپ نے کپڑے لتے اکٹھے کیے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہوگا، اور نصاب کے شمار میں، نصاب میں آپ ان کپڑے لتوں کو بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، شامل کریں گے، اور ان کی مالیت شامل ہوگی۔ وقت مختصر ہے، بس آخری ایک، جو تجارت کرنے والے دکانداران ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ جو زر مبادلہ ان کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، یہ بات تو ہو چکی، لیکن اس کی مالیت کیسے متعین کی جائے؟ اس کی مالیت کیسے متعین کی جائے؟ ایک قیمت وہ ہے جو آپ خریدتے ہیں، ایک قیمت وہ ہے جو آپ فروخت کرتے ہیں۔ آپ کی قیمت خرید باہمی اتفاق پر مبنی ہے، عرف پر مبنی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے 100 کی چیز 50 میں دے دیا، آپ نے مجھ سے اتفاق کر لیا، یہ ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ آپ مجھ سے خریدنے کے لیے آ گئے، 100 والی چیز میں آپ کو 200 میں دے دوں، یہ ہم دونوں کا آپس کا اتفاق ہے۔ لیکن جو زر مبادلہ سامان تجارت آپ کی فیکٹری میں ہے، آپ کے اسٹور میں ہے، یا آپ کی دکان میں ہے، اس کی مالیت اور قیمت کا اعتبار جس دن آپ کا سال مکمل ہوا ہے اس دن کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، کہ جو مارکیٹ ویلیو جو آپ کا ہے وہ مدار عرف ہے، مارکیٹ میں جو اس کی مالیت اس دن بنتی ہے، اس دن کے اعتبار سے آپ اس کی مالیت نکال کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ کیونکہ ایک چیز آپ خریدتے ہیں، ہو سکتا ہے جس دن سال مکمل ہوا 100 کی چیز 50 میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سال کے بعد وہ 100 کی چیز 1000 میں آ جائے، لیکن مارکیٹ ویلیو جو اس کی ہوگی آپ نے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر موجودہ مارکیٹ ویلیو 100 کی خریدی ہوئی چیز کی اگر 1000 ہے تو مارکیٹ ویلیو کا اعتبار کر کے 1000 شمار کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو سال پہلے یہ 100 روپے میں خریدی تھی لہٰذا ساری چیزیں سارے بنڈل اٹھاؤ 100 مالیت لگا کے زکوٰۃ نکال دو۔ تو اس طرح اگر زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو آپ کے مال کی زکوٰۃ مکمل طور پر نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو 5-6 اصول ابھی بھی جو ہے وہ
زکوٰۃ کے حوالے سے کن کو ادا کرنا چاہیے، کہاں کہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اور کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، کب سبق دوش ہو سکتے ہیں، کب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب بھی اس میں بہت ساری باریکیاں اور تفصیل موجود ہے۔ بہرحال جو تفصیلات آپ کے گوش گزار کی گئی ہے اس حوالے سے، زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جسے سمجھ میں آ جائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ اموال کو پاک کرنے کی اور سال کے اختتام پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔